سب سے ضدی تسبیح یہ تسبیح ضد کر کے اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میرے وہ تمام بہن بھائی جو کسی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو میں اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ جب بھی آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کو پڑھنا ہے، تو اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ اچانک یہ دولت کا طوفان آ گیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ ہاں بس میرا آج کا وظیفہ، میں جو ایک خاص تسبیح کا عمل بتانے لگی ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے رب کریم خوش ہوتے ہیں، اور جس سے رب کریم خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی بھی تنگی ہو، پریشانی ہو، تو رب کریم پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو، ایک خاص وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کریم سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھنے والے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے، حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب اللہ کی ذات، رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے، تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ میری وہ تمام بہنیں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، من پسند نوکری چاہتی ہیں، قرض سے نجات چاہتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتی ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے۔ جس مقصد کو بھی آپ ذہن میں رکھ کر کریں گی، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے پر تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں، یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ آج اپنے گھروں میں بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتی ہیں، وہ ایک بار وظیفے کو لازمی کر لیں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ اللہ والو، آپ نے رب کی صفات ہی نام پڑھنے ہیں، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اللہ والو، اگر آپ کو پیسوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتی ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے۔ یہ نور دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز جس میں برکت، گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔
قرب الہی حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت تسبیح پڑھنے کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ اس سے بے شمار رزق عطا کرتا ہے، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ فجر کی نماز کے بعد جو بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں، جاؤ میرے بندے کی حاجت کو پورا کرو۔ فرشتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، اس کی ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تبارک و تعالی خود لکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ وظیفے کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ یہ بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی میں آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتی ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق اور مال دولت کی بھیڑ لگ جائے گی۔ ایک خاص دولت رزق کے حوالے سے ہے، لیکن آج کا یہ عمل صدقے دل سے آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا، اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ، یہ جو عمل آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہے تو انشاءاللہ وہ چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرض ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کہاں سے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ہر انسان بہت پریشان ہے اور سکون صرف رب کے ذکر میں ہے۔ یہ بات بہت اہم کرنے لگی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ رب کریم کے سامنے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، تو پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم سے مانگتا ہے، اپنی دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، تو میرا رب ضرور عطا کرتا ہے۔ اپنی حل وظیفے میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب آپ کو طریقہ آ جائے گا، پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتی ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں، آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اسی طریقے سے کریں، اور اگر آپ جاب کرتے ہیں پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کریں، تاکہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل دھیان سے کریں، اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ برتیں۔ ہر مال رزق حلال ہونا چاہیے، اپنے گھر میں حلال رزق لائیں، کوشش کریں آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ آئے، کسی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے رب سے مانگے اور رب اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، ان کے وظیفے کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ ساری نعمتیں جو ہیں، ساری برکتیں ہیں، حلال رزق میں ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کثرت سے رب کریم کا شکر ادا کریں۔
انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے بارے نہارے ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، اپنی سود پر قرض لیا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے، اللہ سے کھلی جنگ ہے۔ وہ رب سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اللہ والو، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نچلے والے گڑھے میں ہے اس میں پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کریں، غیبت سے توبہ کریں، چغلی سے توبہ کریں، لیکن واضح رہے صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر لا تعلق ہیں فوراً جا کر ان سے معافی مانگے، آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ جب آپ کبھی بلندی پر چلتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر یہ آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور میری ان باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا کہ کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی۔ جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان نمازوں کو ان اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ نہیں ادا کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی باقی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمہ میں ہے، اور شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے ذمہ میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے عمدہ کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ کیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے وقت پڑھی جانے والی نماز با جماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یہ بھی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اللہ پاک اس کو 2 عذابوں سے بچائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی ہے نماز۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں وہ ذوق دے، جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی با جماعت نماز ادا کرے اللہ پاک اس کے لیے
باقی نمازیں پڑھنا بھی آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتے دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارے، دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین ثم آمین۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اپنے دین کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے شروع کیا کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ اور اس کا چلنا اور تیرا اللہ کے نام سے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایک کام کا آغاز جو جائز ہو اللہ کے نام سے لینا اور اسے شروع کرنا بہت اہم ہے، بہت کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ سنت مبارکہ ہے، جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کس قدر اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے وقت بسم اللہ پڑھو اور مشک بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے، کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستقیم ہے۔ اللہ والوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3، 7 یا 11 مرتبہ۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، افضل ترین درود ہے۔ سب سے بہتر ہے یہ درود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو۔ ایک بار درود پاک پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا کھایا جائے تو باوضو ہو کر کھانا کھائیں۔ اس لیے اگر آپ کھانے میں زیادہ برکت چاہتے ہیں تو باوضو ہو کر کھانا کھایا کریں، اس سے کھانے میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے اور مل کر کھانا کھانے میں بھی بہت برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، یہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے امیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکٹھے کھانا کھانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد عافیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہو یہ پسند ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلح رحمی کرے، سال بھر اس کا حلال ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بھوکا اور حاجت مند ہو اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق حلال میں برکت عنایت فرمائے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے راحت عطا فرمائے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے، تمہارا رزق وسیع کر دے۔ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کیونکہ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے وہی جائے نماز پر بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر درود پاک پڑھنا ہے 3، 7 یا 11 مرتبہ، ایک بار میرے ساتھ مل کر ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی ایک سورت پڑھنی ہے، وہ کون سی سورت ہے؟ سورت کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یا مجید کو پڑھنا ہے، یا مجید یا مجید یا مجید، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 1 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے یا لطیف پڑھنا ہے، یاد رہے یا لطیف یا لطیف، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح دل لگا کر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ یا ودود یا ودود 11 مرتبہ یا ودود پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا مقتدر یا مقتدر۔ آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگیاں انشاءاللہ فوری ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کر لیں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ تسبیح بتائے گے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے اور وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔